رہ سکتا ہے. اللہ دا ایک بندہ ہے, اللہ نے اختیار عطا فرمایا, زندہ رہنا چاہتے ہو دی مرضی ہے, اگر موت نو قبول کرنا چاہتے پھر بھی ہو دی مرضی ہے. اب میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں, صحابہ کرام سامنے جلوہ کرنے, حضرت ابو بکر صدیق آپ دی آنکھاں وچوں آنسو جاری. صحابہ کہنے لگے, اے ابو بکر کیوں روندے ہو؟ حضور ایک بندے دی تے گل کر رہے ہیں, او کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. جدوں آقا دا وصال ہویا, صحابہ فرماندے نے سانو پھر پتہ لگیا ہے کہ ساڈی نظر تے عام بندے وال سی. صدیق اکبر سمجھ رہے سن آقا اپنے وصال دا ذکر فرما رہے نے. مسلمانوں, آقا کریم دی بارگاہ دے وچ جدوں سرکار دے ایام آخری چل رہے ہیں, ظاہری ایام, میرے آقا دی بارگاہ دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر خدمت نے. آپ دی اکھاں وچوں آنسو نے, اپنے باپ دی تیمارداری واسطے آئی ہوئیاں نے. اسرائیل آن کے دروازے تے دستک دیندا ہے, میرے آقا نے صلاۃ و سلام آرام فرما رہے نے. سیدہ طیبہ طاہرہ آپ دروازے تک جاندیاں نے, پوچھدیاں نے آن والے کون نے؟ آواز آندی ہے میں رابی آیا. دوسری مرتبہ پھر آئے, کون؟ اے رابی. تیسری مرتبہ پھر ذرا اونچی آواز نال کیا کہ میں رابی ہاں. میری سرکار بیدار ہو گئے, آرام فرما رہے سن, بیدار ہو گئے, اکھاں مبارک کھلیاں. سرکار نے فرمایا بیٹا کون ہے؟ کہ جی بار بار آ رہا کوئی آندا میں رابی ہاں, حضور نال ملاقات کرنی ہے. میں نو بار بار منع کرنی کہ سرکار آرام فرما رہے نے, ٹھہر کے آنا, طبیعت نہیں ٹھیک. تو میرے آقا نے فرمایا بیٹا فاطمہ یہ کوئی یہ رابی نہیں, یہ وے جنہیں ماما کولوں پتر جدا کر دیتے, جنہیں باپ اپنے بیٹیاں تو جدا کر دیتے, بھائی بھائیاں تو جدا کیتے. اے اسرائیل ہے, اے روح قبض کرن واسطے آیا, لیکن اے اہل بیت اطہار اس گھرانے دا ادب ہے کہ صرف تھاڑی وجہ تو, ادب دی وجہ تو بوہ ٹپ کے اندر نہیں آ رہا. یہ حضور دے گھرانے دی شان. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو اللہ نے اگر حضور چاندے, الحمدللہ آج بھی میں جملہ کہہ رہے ہیں, اگر حضور چاندے کہ ساری زندگی قیامت تک میری سرکار اس دنیا تے حیات ظاہرن رہنا چاندے, تے اسرائیل دی جرت نہیں سی میری سرکار دے جسم مبارک چروں نکال لے. لیکن محبوب نو محبوب نال ملن دا شوق سی نا, سرکار نے وصال نو قبول فرمایا. یہ تمام اختیارات نے, اور ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور دے جڑے اختیارات نے وہ خود بخود نہیں. توجہ ہے, میرے نبی دا اختیار ذاتی نہیں, خود بخود نہیں, اللہ دی عطا دے نال. شانہ صاحب اس خالق دیاں نے, لیکن اس خالق نے اپنے محبوب نو او شانہ عطا فرما چھڑیاں. سارے خزانے کائنات دا نظام مالک دے ہاتھ, لیکن اس مالک نے تمام نظام دیاں, خزانے دیاں کنجیاں اور چابیاں اپنے محبوب نو عطا فرما چھڑیاں. اسی واسطے سرکار فرمایا انما انا قاسمن, کہ میں تقسیم کرن والا, واللہ یعطی, او اللہ ہے جڑا مینوں عطا فرماندا ہے, میں اگے تقسیم کر دیندا. اور اس مقام تے کئی بدبخت کچے ایمان والے لوگ, میں انہاں واسطے جملے کیڑے تلاش کر کے انہاں دی مذمت کراں جڑے حضور دی ذات تے اعتراضات کردے نے کہ لو جی سرکار کس طرح عطا فرمان والے, سرکار کیویں دے سکدے نے, حالانکہ نعوذ باللہ من ذالک 3 دن 4 دن یا ہفتہ انہاں دے اپنے گھر چولہا نہیں سی جلدا. تسی پریشان ہو رہے ہوگے کہ ایسے بھی لوگ ہیں موجود جڑے سرکار دی شان اس طرح دے جملے کہن, حالانکہ کتنے گرے ہوئے جملے نے کہ حضور دے اپنے گھر چولہا نہیں سی جلدا. جی ایویں سنیا رولا پایا ہے کہ سرکار ساریاں نو دیندے نے, ساریاں نو مالدار کر دیندے نے, غنی کر دیندے نے, اپنے گھر دا نظام نہیں سی چلدا. بد عقیدگی تو اللہ کریم اس دور دے اندر بچائے. جواب سن لو. حضور فرمایا کہ اگر میں چاہواں, میں میری مرضی ہوئے تے پہاڑ سونے دے بن کے میں محمد دے نال نال چلنا شروع کر دے, لیکن میں نہیں چاہتا. کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فقیری نو پسند فرمائے. اللہ کریم نے اپنے محبوب نو اختیارات کیسے عطا فرمایا. شریعت دا قانون اور قاعدہ ہوئے کہ جدوں کوئی معاملہ طے کرنا ہوئے اس وقت 2 گواہ چاہیے ہوندے. کتنے گواہ چاہیے ہوندے؟ 2 گواہاں دی ضرورت ہوندی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واشہدوا
وشہدو شہیدین کہ دو گواہ جڑے نے او مقرر کرو من رجالکم مرداں وچوں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو مرد نہ ہون فَرَجُلٌ وَإِمْرَأَتَيْنِ تے ایک مرد ہوئے تے دو عورتاں ہوں پھر معاملہ پکا ہوندہ ہے دو گواہاں دا ہونا ضروری ہے یا ایک مرد ہوئے دو خواتین ہوں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے شریعت دا قاعدہ اور قانون بدلنا چاہن میرے آقا جیویں چاہن بدل سکتے ہیں ایک بندہ جنبی ہے نا جنبی جدے ہوتے غسل لازم ہو جاندہ ہے او دے واسطے حکم ہے کہ مسجد دے اندر نہیں آ سکتا توجہ ہے جنبی بندہ مسجد سے داخل ہو سکتا نہیں لیکن حضور علیہ السلام دا اختیار دیکھو میری سرکار نے فرمایا علی میں محمد تینوں اجازت دینا اگر جنابت دی حالت چویں تے پھر مینوں بھی منع نہیں اور تینوں بھی منع نہیں جس طرح چاہویں مسجد چاہ سکتا ہے اے حضور دا اختیار شریعت دے اندر 4 شادیاں اگر بندہ اس قابل ہے مالی طور تے جسمانی طور تے اگر بندہ قابل ہے تے 4 شادیاں کر سکتا ہے اگر انہاں دا نانو نفقہ تمام معاملات ادا کر سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں عورت کولوں پہلی بیوی کولوں اجازت لین دی بھی ضرورت نہیں اگر بندہ اس قابل ہے تو شریعت انہوں اجازت دین دی نکاح کرے لیکن اے عام لوگاں واسطے مسئلہ ہے میری سرکار علیہ السلام نے حضرت علی پاک نو بلا کے سامنے بٹھایا اور سرکار نے فرمایا علی جتنی دیر تک میں محمد دی بیٹی فاطمہ تیرے نکاح اندر ہے باقی سب نو اجازت ہے ایک تو ہٹ کے 4 تک نکاح کرنا چاہتے کر سکتے ہے لیکن جتنی دیر تک میری بیٹی حیات ہے تیرے نکاح دے اندر موجود ہے تینوں اجازت نہیں تو دوسری شادی نہیں کر سکتا شریعت ہے نا حضور جدر نو چاند موڑنا چاند موڑ دے اللہ کریم نے اپنے محبوب نو شانہ عطا فرمائی حضور علیہ السلام بدر دا میدان پہلی جنگ مسلمان اور کفار دے درمیان حق و باطل دا عظیم مارکا تو حضرت عثمان غنی آپ جان لگے میری سرکار علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ آپ حضرت عثمان دی نکاح اندر میں تو سرکار علیہ السلام دیکھو شریعت دا قاعدہ اور قانون ہے سرکار کس طرح تبدیل فرما دینے اختیارات نے نا یاد رکھو اختیارات اللہ دے عطا نال نے خود بخود نہیں اللہ دی اے بڑا مین نقطہ ہے کہ حضور دے جڑے اختیارات نے او اللہ دے عطا کرن نال اختیارات عطائی نے ذاتی نہیں خود بخود نہیں محبوب نو اللہ نے عطا فرمائے نہیں سرکار نے فرمایا عثمان سارے جنگ دے اندر جا 313 تے سارے صحابہ نے تھوڑے دے سرکار نے فرمایا سارے جا رہے نے جنگ لیکن تو انہوں اجازت نہیں تسی جا کے میری بیٹی دی تیمارداری کرو انہاں دا خیال رکھو تسی ادھر خدمت کرو گے اللہ کریم تو انہوں جہاد دے وچ شامل ہون دا ثواب عطا فرمائے اور میرے حضور نے جدوں مال غنیمت آیا جنگ فتح ہو گئی سرکار جت گئے سرکار دے اصحاب نو اللہ نے غالب فرمایا کافر بھاگ گئے قیدی ہو گئے سرکار علیہ السلام نے اس مال غنیمت چوں فرمایا عثمان کی تھے عثمان نو بلاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو آپ آئے جس طرح دیگر صحابہ نو مال غنیمت عطا فرمایا اس طرح ہی حضرت عثمان نو سرکار نے عطا فرمایا حالانکہ شرکت نہیں ہے لیکن حضور نے عطا فرمایا تو شریعت دے اندر مسلمانوں دو گواہاں دونا ضروری ہے لیکن آقا کریم نو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا دے صحابی میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دن جا رہے نے رستے دے اندر ایک بندہ ملیا بڑا سونا اونٹ لے کے پیا جان لائے بڑا خوبصورت اونٹ لے کے جا رہے ہیں میرے آقا نے اس اونٹ دا سودا کر لیا ہے آقا نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میں بستی دے اندر جا کے تیری قیمت تینوں واپس موڑ دینا وہ پیچھے پیچھے ٹریا جا رہے ہیں میرے آقا نے سلام جلدی جلدی اگے تشریف لے گئے پیچھے کوئی بندہ ملیا انہیں قیمت زیادہ لگا دیتی وہ کہنے لگا محمد اونٹ لینا ہے تے لے لو مرنا میں بیچ دینا ہے میرے آقا نے سلام نے فرمایا تیرا میرے نال سودا نہیں ہویا کہنے لگا نا میں تھوڑے نال کوئی سودا نہیں کیتا میرے آقا نے سلام نے فرمایا سچ بول جھوٹ دا آسرا نہ لے میرے آقا نو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تے پیش کرو حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا دے صحابی ہاتھ کھڑا کر کے فرمان لگے او بندیا میں آقا نے سلام دا گواہ
میرے آقا نے رخ مبارک پھیر کے فرمایا خزیمہ تو کیویں گوائیاں پیا دینا ہے حالانکہ جدوں سودا آیا تو موجود ہی کوئی نہیں حضرت خزیمہ دا جواب سن لو حضرت خزیمہ سے آبی سرکار دی بارگاہ چ عرض کرن لگے کملی والیاں تسی یہ فرما رہے ہو جدوں سودا ہویا تے میں موجود کوئی نہ سا کملی والیاں تسی تے رب دا دسیا ہے اسی رب نو ویکھیا کوئی نہیں تواڈے کہن تے رب نو ویکھ منیا اللہ نو دیکھیا نہیں پر حضور تسی فرمایا اسی منن تے مجبور ہاں تسی فرمایا تسی فرشتیاں دے بارے فرمایا کہ اللہ دی مخلوق فرشتے نے اسی دیکھے نہیں لیکن تسی فرمایا اسی سر تسلیم خام کیوں محبوب نے جو فرمایا سچ فرمایا کل بروز قیامت معاشر دے میدان دے اندر بندہ قبر دے اندر لٹایا ہے اٹھ کے معاشر دے میدان سے حاضر ہونا اسی ویکھیا نہیں کملی والیا لیکن تسی فرمایا ہے اسی منن واسطے تیار ہاں کیونکہ محبوب جو فرماندے نے سچ فرماندے نے میرے آقا نے اعلان فرمایا کسی معاملے دے اندر دو گواہاں دی ضرورت ہے لیکن خزیمہ واسطے خاص ہے ایک اللہ بھی گواہی دے دوواں دے برابر قبول کیتی جائے اللہ کریم نشانہ عطا فرمائے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آپ فرماتے نے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار کنجی تمہیں دی ہے خود رب نے خزانوں کی کنجی تمہیں دی ہے خود رب نے خزانوں کی محبوب کی اعمال کو مختار بنایا محبوب کی اعمال کو مختار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا اے میرے آقا کریم علیہ السلام دی شان ہے جنہوں جو چان جی میں چان میرے آقا عطا فرما سکتے نے اے اللہ نے اپنے محبوب نو شانہ عطا فرمائیاں نے مسلمانوں دین دے اندر میرے آقا جس طرح چان تبدیلی کرنا چان میرے آقا نو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے نے میرے آقا چان تے اختیارات دے بنا تے تبدیلی کر سکتے نے جو چان حکم ارشاد فرمانا چان فرما سکتے نے آؤ میں بخاری شریف دے اندر ایک اور روایت لے کے آواں آقا کریم دی کریم بارگاہ سرکار دی بارگاہ دے اندر قبیلہ بنی سقیف دے لوگ آ گئے آ کے کہنے لگے محمد اسی تیرا کلمہ پڑھ لینے پر ساڑیاں کچھ شرطان ہیں میرے آقا نے فرمایا بولو کی شرطان نے کہنے لگے اسی جہاد نہیں کر سکتے اسی جہاد واسطے نہیں جانا اے جڑا زکاة دا نظام ہے زکاة دا نظام ایسانوں کوئی قبول نہیں اسی زکاة بھی نہیں دینی میرے آقا دی بارگاہ چکے کہنے لگے اسی نماز بھی نہیں پڑھنی نماز بھی اسی نہیں پڑھ سکتے میرے آقا نے فرمایا دیکھو نماز ایک ایسا رکن ہے اس تو بغیر تے دین ہی کوئی نہیں نماز تو بغیر چھٹکارا کوئی نہیں نماز پڑھنا تھوڑے ہوتے لازم ہے ہاں میں محمد اختیار دینا وا تسی جہاد تے نہیں جانا چاندے تے نہ جانا تسی زکاة نہیں دینا چاندے تے نہ دینا کلمہ پڑھ لو کل بروز معاشر میرے امتیاں دی لسٹ اندر شمار
شمار کیتا جائے گا اج دا کوئی بڑے تو بڑا ملا بڑے تو بڑا مفتی بڑے تو بڑا قاری او دے کول اختیار کوئی نہیں کہ دین دے معاملے دے اندر کسے نو آکھے جا تینوں میں جہاد معاف کرنا جا کوئی آکھے جا میں تیرے اُتے زکاة معاف کرنا زکاة نہ دیویں تے تیرا بیڑا پار ہو جائے گا زکاة دا انکار کرنے والا مڈو انکار کرنے والا دائرہ اسلام تو باہر ہے اسی طرح جہاد دا انکار کرنے والا بھی مجرم ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام آپ دی شان ہے میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آ گیا آکے عرض کرن لگا کملی والے رمضان دا مہینہ ہے اللہ نے روزے فرض کیتے ہوئے سن لیکن میرے کڑوں گناہ ہو گیا میں روزہ توڑ بیٹھا میرے آقا کریم نے فرمایا جوانا اینج کر اگر روزہ توڑ بیٹھا اگر کسی غلام دا مالک ہے غلام نو آزاد کر دے اکھن لگا کملی والے نا میں تے آپ تھاڑے دردہ نوکر تے غلام سبحان اللہ آقا میں تے آپ تھاڑے دردہ نوکر تے گداواں آقا فرماندے نے اینج کر پھر 60 روزے مسلسل رکھ لے اکھن لگا اتنا بھی قابل کوئی نہیں کہ مکمل 60 روزے رکھا میرے آقا نے فرمایا 60 مسکینہ نو کھانا کھلا عرض کر دیا کملی والیا میں تے آپ بڑا مسکینہ میں کھانا نہیں کھلا سکتا صحابہ فرماندے نے اسی حضور دی بارگاہ چ حاضر اچانک ایک بی بی نے سرکار واسطے کھجوراں دا ٹوکرا تحفے اندر بھیجیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جوانا جا جا کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر کھجوراں ونڈ دے غریباں مسکیناں نو تقسیم کر دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا عرض کردہ کملی والے پورے مدینے دے اندر میرے تو بڑھ کے مسکین کوئی نہیں آقا فرمایا جا خود کھا اپنے بچیاں نو کھلا کفارہ جانے یا میں محمد جانا اے میرے نبی نشان میرے آقا علیہ السلام جنوں چان جدوں چان جی میں چان تھوڑا یا زیادہ جتنا چان عطا کرنے تے قادر نے قدرت رکھ دینے کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب نو اختیار عطا فرمایا سبحان اللہ دی آواز آئی محبوب دا اختیار اللہ دی عطا دے نالے شانہ دا مالک کون ہے رب لیکن اس رب نے اپنے محبوب نو محبوب جو بنایا اللہ حضرت فرمایا نہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا جدو محبوب بنا لیے پھر تیر میر نہیں ہوندی اے تیرا ہے اے میرا ہے جنہ نو اپنے دل دے قریب کر لئیے یعنی جڑا اللہ دے قریب ہو گیا اور حضور جیسا قرب کسی اور نو اس کائنات دے وچ عطا نہیں رب نے فرمایا تے مالک نے جدو آقا علیہ السلام نو اپنا محبوب جو بنا لیا پھر اللہ کریم نے تمام خزانے دیاں کنیاں بھی محبوب دے سپرد فرما چلی حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی میں ایک رات دیکھا حضور اپنے بستر تو اٹھے اور جا کے مسجد دے اندر عبادت دے اندر مشغول ہو گئے چند سے اے تراویح دے متعلق سرکار دے چند صحابہ نے دیکھا چند ایک نے 2 3 4 صحابہ کہ حضور عبادت فرمان نماز عشاء تو بعد انہاں اعلان کر دیتا صحابہ نو صبح ملے نہ جڑا جڑا ملیا تے دسیا تے دوسرے دن اور زیادہ رش ہو گیا تیسرے دن مزید رش ہو گیا تے چوتھے دن سرکار تشریف ہی نہ لے کے گئے اپنے گھر دے وچ صحابہ نے مسجد نبوی دے اندر الصلاۃ دی آوازاں بلند کرنیاں شروع کر دیتیاں کہ نماز کے حضور تک پیغام پہنچے قریبی تے حضور دا گھر لے کے آواز چلی جائے سرکار تشریف لے آن سرکار تشریف نہیں لے کے تے صبح نماز فجر تو بعد سرکار علیہ السلام صحابہ نال مخاطب ہوئے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ کل رات جو تواڈے تے معاملہ گزریا میں اودوں تو بے خبر نہیں مینوں پتہ سی کہ کی ہو رہا ہے لیکن میں صرف اس وجہ تو نہیں حاضر ہویا کہ کتے میں اس نماز دے اندر پابندی کراں تے میرا اللہ اے نماز تواڈے تے فرض نہ کر دے تراویح تے تواڈی مشقت تو بچن واسطے میں خود نہیں آیا اگر سرکار 2 4 دن مزید تشریف لے جاندے تے ساڈے واسطے تراویح فرض ہو جانی اسی طرح حضور فرماندے نے کہ مسواک سرکار دی اتنی پیاری سنت ہے حضور فرماندے اگر مینوں اپنی امت دی تنگی دا ڈر نہ ہوے کہ تنگ پہ جائے گی انہاں نوں مشکل پیش آئے گی پریشان ہوئے گی تو میں مسواک
پاک کرنا ہر نماز تو پہلے وضو تو پہلے اپنی امت واسطے فرض قرار دے دینا پتہ چلے حضور نو اختیار ہے شریعت دے اندر جس چیز تو منع کرنا چاہن کوئی روک ٹوک نہیں میری سرکار منع کر سکتے ساریاں نو کرنا چاہن اللہ نے اختیار دیتا ہے ساری امت واسطے منع کر دیں کسی ایک بندے واسطے کوئی چیز خاص کرنا چاہن اور حضرت خزیمہ واسطے سرکار نے فرمایا کہ اس کلے دی گواہی دو دے برابر ہے لو او گواہی جو سرکار نے انہاں واسطے اعزاز عطا فرمایا نا کہ کلے دی گواہی دوہاں دے برابر صرف انہاں واسطے کسی اور واسطے نہیں آج بھی نہیں تو اس وقت بھی کسی اور واسطے کیوں حضور نے انہاں واسطے خاص فرمایا سی تو انہاں واسطے یہ میرے آقا علیہ السلام دا اختیار ہے آؤ مسلمانوں آخری بات کردہ جاواں میرے آقا علیہ السلام دیکھ صحابی دینا دا نام ربیعہ ہے حضور دی بارگاہ چ حاضر رہندے نے میرے آقا دی خدمت دے اندر مصروف نے کدی جناب برتن پکڑ کے لے آنا سرکار نو وضو کروانا میرے آقا نے جو حکم ارشاد فرمانا حضرت ربیعہ نے حکم کرنا ایک دن میرے آقا علیہ السلام دا دریائے رحمت جوش چا گیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سل ربیعہ اے ربیعہ سوال کر آج جو منگے گا میں محمد تینوں عطا کر دیواں آج جو منگے گا میں عطا کر دیاں گا ادھے اندر قید نہیں کہ صرف پیسے ہی منگنے نے یا اناج ہی منگنا ہے یا فلاں چیز منگے گا جدے اندر دیکھو نا میں اگر کسی نو کہنا میرے کو منگو میں عطا کرنا تے ظاہری بات ہے جتھے تک میری پہنچ ہے میں اتھوں دی گل کراں گا جنک میری پسلی ہے میں اس پسلی دے مطابق کوئی چودھری ہے او دے کولو جنک مال دا مالک ہے او اونے کی دائرے دے اندر لیندے ہویا کسی نو آفر کرے گا بھی میرے کو منگ اتھوں تک منگتے میں دیاں گا یا انہا اگر او دی اس حکومت تو باہر او دے اختیار تو باہر کوئی بندہ منگے تے وہ معذرت کرے گا نہیں بھئی اے نہیں میں کم کر سکتا کیونکہ یہ میرے وس دا کم نہیں ہے میرے وس تو باہر ہے میں انک پہنچ دا مالا کہتے میں اے کر سکنا لیکن سرکار نے اتھے قید نہیں لائی کیوں کہ صرف دنیا ہی نہیں تمام دنیا اور آخرت دے وچ پوری کائنات چوں سرکار دی بارگاہ چوں کسی قسم دا بھی سوال کیتا جائے میری سرکار عطا کرنے تے قدرت رکھ دیں اور اس حدیث تو تانوں پتہ لگے گا کہ سرکار علیہ السلام نے کیسا اختیار عطا فرمایا اور او صحابی سن او کوئی ساڑھے جیسا ہونا تھا کہنا جی بنگلہ ہونا چاہیے کوئی کوٹھی ہونی چاہیے کوئی مربع زمین دا ہو جاوے فلاں ہو جائے لیکن صحابی رسول حضور دی بارگاہ چ حاضر نے عرض کردے نے کملی والیا میں تہاڈی سنگت اور آپ دا قرب جنت دے اندر چاہنا دنیا دیگر چیزاں نہیں منگیاں حضور میں اور یہ بھی نہیں کیا کہ صرف جنت چاہیے دیئے میں نو کیونکہ صحابی دا عقیدہ سی کہ سرکار دے دردہ نوکر تے گدا جنت ملی جانی ہے میں جنت دے اندر حضور دا قرب اور ساتھ مننا چاہنا یہ صحابی نے تم سے تمہیں کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات مجھ سا تجھ سا کوئی سخی نہیں آقا مجھ سا کوئی گدا نہیں حضور اے نہیں کہ صرف دنیا دی چیز یا آخرت دے صرف جنت چاہی دی صحابی دا عقیدہ سی کہ حضور کو اگر اس دنیا تو باہر دی بھی چیز منگی جائے تو حضور نو اللہ نے قدرت عطا مالک جو بنایا ہے عطا فرما سکتے ہیں تو میری سرکار علیہ السلام میں صحابی نے جدو سرکار دی بارگاہ چ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی نا حضور آپ دا ساتھ شہید ہے جنت دے اندر میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام سیدھے رستے تے چل رہا جا اور اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہے اور دی حمد و ثنا کرتا رہے انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اللہ کریم جنت دے اندر میرے غلام نو میری سنگت عطا فرمائے گا یہ میرے نبی دا اختیار ہے میری سرکار علیہ السلام جنہوں چان جو چان جس وقت جتنا چان عطا فرمانا چانتے عطا فرما سکتے تھے